انسانی جسم کا تقاضا ہے. تو جب پانی پینا ہے تو کیوں نہ وہ پانی پینے سے پہلے بھی ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں. مثلا پانی پینا ہے تو شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے سنت کی نیت سے, اور 3 سانسوں میں پئیں گے یہ نیت کر لیجئے. آپ دل ہی دل میں نیت کرتے جائیں, کیونکہ دل کا ارادہ, دل کا جو فعل ہوتا ہے یہی نیت ہوتی ہے. اگر آپ زبان سے کہہ لیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا, ورنہ دل میں نیت پکی ہونا ضروری ہے. تو پانی پینا ہے اس سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. کھانا کھانا ہے اس نیت سے کھانا کھائیے کہ اللہ کی رضا اور اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا. تو کھانا تو آپ اور میں کھا ہی رہے ہیں, جب یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ میں ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سونا ہے تو سونے سے قبل بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. جو بھی نیک اور جائز کام ہے ہمارے میرے علیہ سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتیں کریں, پھر وہ کام کریں, انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور اس کی قدر ہمیں قیامت والے دن پتہ چلے گی کہ ثواب کی قدر کتنی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ایگزام ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ جب ایگزام ہوتے ہیں, ایگزام ہو گئے, اب پاس ہونے کے لیے جو ہے نا 33 نمبر چاہیے تھے, لیکن نمبر کتنے آئے 32, 1 نمبر کی کمی ہو گئی, صرف 1. تو یہاں رعایتی نمبر دے دیے جاتے ہیں. چلو 1 نمبر کیا کیا جاتا ہے, 2 اور پاس کرو یار, پورے سال کا مستقبل کا سوال ہے, پاس کر دیا جاتا ہے. لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا. اگر جس کی نیکی, اللہ نہ کرے کسی کی نیکی کم ہو, اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں بے حساب بخش دے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. اگر کبھی وہاں نیکی کم ہو گئی تو پھر وہاں رعایتی نمبر نہیں ہے. جو ہمارے چاہنے والے, ہمارے والدین, ہمارے دوست احباب, ہمارے کزن, جو بھی لگتے ہیں, جو بھی رشتہ ہے, وہ بھی قیامت والے دن, کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا, میدان محشر کا دن 1000 سالہ دن ہے, 50,000 سالہ دن ہے. کوئی ایک دوسرے کو نیکی نہیں دے گا. بیٹا کہے کہ ماں مجھے نیکی کی حاجت ہے, نیکی دے دے. ماں کہے کہ مجھے خود حاجت, اپنی نیکیاں مجھے دے دے. سارے ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. اگر آج ہم نیکیوں کے حریص ہوئے تو انشاءاللہ بروز قیامت کرم ہی کرم ہوگا. ہم پیسے سے زیادہ نیکیوں کے حریص ہونے چاہیے, عبادت کی حرص ہونی چاہیے. ہمیں کس چیز کی, مال کی حرص زیادہ ہوتی ہے کہ میرے گھر کے سامنے والے نے کوٹھی بنا لی ہے اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. میرے گھر والے, سامنے والے گھر نے جو ہے نا وہ گاڑی لے لی ہے, کار لے لی ہے, میرے پاس صرف موٹر سائیکل ہے. میرے سامنے والے گھر نے موٹر سائیکل لے لی ہے, میرے پاس صرف سائیکل ہے. ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. علماء نے اس میں ہمیں بہت آسان حل دیا ہے اس احساس کمتری سے بچنے کے لیے. علماء فرماتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر جب کبھی اس طرح کی سوچ ذہن میں آ جائے, اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اس تذبذب سے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں نیچے والے کی طرف نظر رکھنی ہے. اگر میرے پاس مکان ہے اپنا تو میں غور کروں کہ میرے نیچے وہ بھی لوگ موجود ہیں جن کے پاس صرف جھونپڑی ہے. میرے نیچے وہ بھی لوگ موجود ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں, جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. میرے نیچے وہ بھی لوگ موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس مکان تو ہے نا. تو دنیاوی معاملات میں جب نیچے کی طرف نظر جائیں گے تو زبان سے فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کلمات جاری ہو جائیں گے. اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر رکھنی ہے, اپنے سے اوپر والے کی طرف, کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں نا اور سامنے والا تہجد پڑھ رہا ہے تو میرے ضمیر کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ کل سے انشاءاللہ میں بھی تہجد پڑھا کروں. میرے ضمیر کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ فرائض تو میں پڑھ ہی رہا ہوں, نمازیں تو میں پڑھ ہی رہا ہوں, لیکن نفلی نماز کی میری عادت کیوں نہیں بن رہی؟ فرض روزے تو رمضان کے میں رکھ ہی رہا ہوں, میں نفل روزے کیوں نہیں رکھ رہا؟ نیکی کے معاملات میں, دینی معاملات میں ہم نے اوپر والے کی طرف دیکھنا ہے. لیکن آج کل اگر ہم غور کریں تو حالات الٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں, پیسہ کمانے کی حرص ہے, لالچ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اپنے بنی آدم کو سونے کی ایک پہاڑی بھی دے دی جائے نا تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا, اگر 2 دے دیے جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا, یہاں تک کہ اس کے پیڑ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی. حرص مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی,
جب تک زندہ ہیں حرص بڑھتی چلے جائے گی. تو ہمیں نیکیوں کا حریص بننا ہے. ہم نے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے کہ میرا دوست، میرا ہم عمر، اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں نے پہلی صف پہ آ کے نماز بھی پڑھنی ہے اور سنتیں بھی ادا کرنی ہے. ہم کیا ہوتا ہے کہ فرض پڑھتے ہیں اور بھاگنے کی کرتے ہیں. ایک تو آتے لیٹ ہے نا، جب آتے ہیں تو پھر ٹھہرتے بھی نہیں. حالانکہ باجماع نماز پڑھنا یہ واجب ہے، ہمارا اس طرف رجحان ہی کوئی نہیں. اور پھر جب پڑھ لیتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے تو ہم جلدی جلدی بھاگنے کی کرتے ہیں. تو جب نماز کا ٹائم ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا جب اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو جب اذان سنتے نا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم مومنوں کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ یوں کیفیت ہو جاتی جیسے ہمیں جانتے ہی کوئی نہیں. نماز کا ٹائم ہوتا تو نماز کی تیاری میں سارے مشغول ہو جاتے. ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز مبارک تھا. اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی تو اگر کسی نے ہتھوڑا پکڑا ہوتا نا مارنے کے لیے، ضرب لگانے کے لیے، اذان سنتے ہی ضرب نہیں لگاتے تھے. حالانکہ کتنی دیر لگتی ہے ایسے مارنے میں، بعد میں رکھ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مارتے تھے، رکھ دیتے تھے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آ گیا، اب نماز کے لیے چلے. اسی طرح کسی نے اگر دھاگا پکڑا ہوتا سوئی کے ناکے میں ڈالنے کے لیے، اذان سنی تو کتنی دیر لگتی ہے ڈالنے کے لیے، لیکن پتہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آ گیا تو نماز کے لیے اپنے آپ کو لے جایا کرتے تھے. اتنا جو ہے نا وہ جب اذان ہوتی تو اپنے آپ کو پابند کر لیا کرتے تھے نماز کے لیے. اور اللہ پاک نے 750 سے زائد مقامات پر قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ فرمایا. اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ پاک نے معراج کی رات ہم امت مصطفیٰ کے لیے دے کر بھیجا ہے. ہمیں کسی بڑے کی طرف سے تحفہ مل جائے ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں. کبھی کسی کو بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں نے بھیجا، مجھے فلاں نے تحفہ بھیجا، مجھے وہ سعودی عرب سے تحفہ آیا، مجھے وزیر اعظم صاحب نے تحفہ بھیجا، تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. ہمیں تو تحفہ اللہ کے رب العالمین نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا نماز کا. ہم غور کریں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. 50 ملی تھی 5 رہ گئی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، لیکن فرمایا اگر 5 نمازوں پڑھو گے نا ثواب آپ کو 50 کا ہی ملے گا. تو اگر غور کریں کہ اگر 50 ہی رہتی تو پھر کیا بنتا. اب 5 رہ گئی ہیں تو ہم نیت کریں انشاءاللہ نماز پنجگانہ کی پابندی کیا کریں. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اس کو چھوٹا سمجھ کے کر نہیں لینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی ہی اللہ کی بخشش اور رضا کی سند بن جائے. اور چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کے نہ کریں. چھوٹا آپ کے اور میرے لیے ہے، اللہ کی نافرمانی ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ. اور وہ چھوٹی سی نیکی جس کو ہم چھوٹی بظاہر سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہماری بخشش کا سبب بن سکتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف میں باقاعدہ اس پہ روایات موجود ہیں کہ ایک شخص نے راستے سے کانٹے دار شاخ کو ہٹا دیا، تو جب وہ انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی کیا معاملہ پیش آیا، کیا گزرا. تو عرض کی اللہ نے میں نے اس راستے سے شاخ دار کانٹے دار شاخ ہٹائی تھی تو اللہ کو میرا یہی عمل پسند آیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. اسی طرح ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، کنویں میں منہ نہیں پہنچ رہا تھا کتے کا، تو موزے کے ذریعے پانی نکالا، کتے کو پلایا. تو انتقال کے بعد پوچھا کیا معاملات گزرے، تو اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا کس وجہ سے کہ میں نے وہ پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کو میری وہی ادا پسند آ گئی، اللہ نے مجھے بخش دیا. تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو چھوٹا سمجھ کے میں چھوڑنا نہیں، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں. علماء نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرات المناجم میں لکھتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ بھی کفر ہے، کہ کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے دیکھا جائے گا، ابھی پڑی ہوئی ہے عمر کوئی نہیں، ہمارے پاس گارنٹی ہے، سند موجود ہے کہ ہم نے 60 سال کی ایج
जो है ना पहुंच जाना है, 70 साल तक पहुंच जाना, 80 साल तक पहुंच जाना, हमारे पास सनद पड़ी हुई है ना, बाद में तौबा हो ही जाएगी, तो उसको छोटा समझ के कर रहे होते हैं, और वही गुनाह अल्लाह की नाराजगी और हमारी पकड़ को और जहन्नम में जाने का सबब ही बन सकती है। बुखारी शरीफ में बाकायदा मौजूद है कि एक औरत ने बिल्ली को भूखा प्यासा छोड़े रखा यहाँ तक कि वो मर गई। ख्वाब जब इंतकाल हुआ तो ख्वाब में उसको बुरी हालत में देखा गया। पूछा क्या गुजरे, तो कहा कि मैंने वो बिल्ली को भूखा प्यासा रखा था, अल्लाह को मेरी यही जो है ना, जो मैंने गफलत बरती, मैंने उस पर जुल्म किया, तो अल्लाह की यही नाराज़गी का सबब बन गई, तो मेरी पकड़ हो गई। बज़ाहिर गुनाह छोटा लग रहा है ना, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकता है। तो हमने नीयत करनी है कि इंशाल्लाह नेकियों का हरीस बनना है और किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं, और हमने अपने मुसलमान भाइयों का एहतराम भी करना है। हम आज के दौर में अपने मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त उछालने पे लगे हुए हैं, उनकी इज़्ज़त को पमाल करने पर तुले हुए हैं, और यही चीज़ जो है ना हमारे ऊपर वबाल बन के नाजिल हो रही है, हमारे ऊपर मुसीबत बन के नाजिल हो रही है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें उम्मत मुस्तफ़ा में कबूल फरमा लिया गया। किताबों में लिखा है कि 10 से 12 अंबिया कराम ने उम्मत मुस्तफ़ा में शामिल होने के लिए अपनी ख्वाहिश अल्लाह की बारगाह में ज़ाहिर की कि अल्लाह हमें भी उम्मत मुस्तफ़ा में शामिल फरमाए। नबूवत का मनसब सबसे ऊंचा और बड़ा मनसब होता है। ऐसा नहीं है किसी को पैसे देंगे वो नबूवत का मनसब मिल जाएगा, या इबादत करेंगे तो नबूवत का मनसब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह अपनी अता से, अपने करम, अपने फजल से जिसको चाहे अता फरमाता है। तो जिनको अता फरमाया वो उम्मत मुस्तफ़ा बनने की ख्वाहिश अल्लाह की बारगाह में ज़ाहिर करते हैं कि अल्लाह इतनी बरकतें, इतनी फजीलतें उम्मत मुस्तफ़ा की कि कुरान पाक में भी इनका तज़किरा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ ज़ाहिर होते हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। और हमारी ज़ुबानों पर आजकल क्या जुमला चढ़ा हुआ है, जो जिधर लगा है उसको लगा रहने दे, जो जिधर लगा है सिर्फ अपनी अपनी देखो, अपने अमाल सीधे करो, बाकी को छोड़ दो उनकी हालात पर। ये जुमला बिल्कुल ही शरीयत इस्लामिया की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक कभी भी अपने अंबिया कराम को दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए मबऊस ना फरमाता, ये किताबों को नाजिल ना फरमाता, सहीफ़े नाजिल ना फरमाता। ये लोगों की हिदायत के लिए किताबें उतरी हैं, लोगों की हिदायत के लिए अंबिया कराम को मबऊस फरमाया गया है। तो हम क्या कहते हैं कि इधर लगा रहने दें। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम बुराई होते देख रहे हो तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो, हाथ से नहीं रोक पा रहे तो ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो, मगर ना दिल में पूरा जानो। ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो हमें अपनी सोच को, अपने रवैये को बदलना होगा। ख़ास कर वो साहिब इख्तियारात वालिदैन जिनकी औलाद नमाज नहीं पढ़ रही। हुक्म क्या है वालिदैन को कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म कीजिए, उनको नमाज के लिए लेके जाइए उनको। जब 10 साल के हो जाए नहीं नमाज पढ़े तो मारने की भी शरीयत ने इजाज़त दी। नमाज का पाबंद बनाइए उन्हें। गुनाह करता देखिए तो सख्ती से रोकने की कोशिश करें। आपका तो इख्तियार है ना, आपका तो बेटा है ना, आपका पोता है, उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसको नमाज के लिए मस्जिद में लेके जाइए। गाली दे रहे तो उसको रोकिए, गाली के नुकसानात बताइए। इसी तरह जो गुनाह कर रहा है उसके वबाल और नुकसानात बताइए, उसको दुरुस्त बात की हिदायत की तरफ लेकर आइए। तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर अमन पैदा हो जाएगा। हमारी सोच बदलेगी तो इंशाअल्लाह हम बदलना शुरू हो जाएंगे। हम बदलेंगे तो इंशाअल्लाह फर्द से मुआशरा बनता है। फर्द जब अच्छा बन गया तो इंशाअल्लाह मुआशरा भी अच्छा बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आशिकान रसूल तशरीफ़ फरमा है, इनमें वो आशिकान रसूल भी मौजूद हैं जिसने अपनी एज के 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, अल्लाह ने जो भी उम्र अता फरमाई है, उम्र के जिस हिस्से में भी पहुंच चुके हैं, एज के इस हिस्से में माशाअल्लाह मदरसातुल मदीना बालिगान जो दावत इस्लामी का यूनिक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त मखारिज के साथ तालीम कुरान लेने की सआदत हासिल की। इंशाअल्लाह बयान के बाद आप देखेंगे
کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. ہمارے عرف عام میں جسے آمین کہا جاتا ہے، بچوں کا حفظ مکمل ہوا، بچوں نے ناظرہ مکمل کیا، اس کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کو سند پیش کی جاتی ہے، اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس کو مبارکباد دی جاتی ہے. تو وہ تو ہیں بچوں کے لیے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بڑوں کو بھی قرآن پاک پڑھا رہی ہے. اور آج آپ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم کہ بڑے اسلامی بھائی جنہوں نے ناظرہ قرآن کی تکمیل فرمائی ہے، ان کو اسناد پیش کی جائیں گی، ان کو تحائف پیش کیے جائیں گے، ان کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی کی جائے گی. مجھے تعداد بتائی گئی ماشاءاللہ 15 اسلامی بھائی یہاں موجود ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما دیا ہے ایج کے اسی حصے کے اندر. لوگ کاروبار کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کاروبار کو بڑھانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بھی جاری رکھیں آپ. رزق حلال کمانا اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے بھی ٹائم ہمیں نکالنا پڑے گا. ٹائم نکالیں گے، ٹائم نکالنے کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. یہ قرآن پاک سیکھنے والوں نے ٹائم نکالا ہے تو قرآن پاک سیکھا ہے. قرآن پاک سیکھنے والوں نے ٹائم نکالا ہے تو ان کو وضو کے فرائض، نماز کے فرائض اور شرائط اور بہت سارے مسائل جو ان کے اوپر سیکھنا اور ہمارے اوپر سیکھنا ضروری تھے وہ ان کو سکھائے گئے ہیں. اور اسی طرح ان کو سنتیں سکھائی گئی ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز مبارک کیسا تھا، سونے کا انداز مبارک کیسا تھا، گفتگو کرنے کا انداز مبارک کیسا تھا. جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات سے ہم روشناس نہیں ہوں گے تو ہم امت مصطفیٰ کیسے ہی آسان انداز میں اپنے زندگی کے آداب کو بہتر طریقے سے لے کے چل پائیں گے. ہمیں کیسا پتہ چل پائے گا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز چلنے کا، کھانے کا، سونے کا، گفتگو کا، آپس میں ڈیلنگ کا انداز، ملنے کا انداز مبارک کیسا تھا. الحمدللہ جنہوں نے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھا ہے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں. پریکٹیکل نماز کا طریقہ سکھایا گیا ہے. پہلے جو نماز پڑھے ہوں گے یا پہلے جو اپنے طور پہ قرآن پاک سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس میں اور اب پڑھے میں جب پوچھا جاتا ہے، فیڈ بیک لیا جاتا ہے تو ہمیں بتاتے ہیں کاٹ صاحب میری بہت ساری غلطیاں ایسی تھی کہ جو کاٹ صاحب نے ہمیں مسئلہ بتایا تھا جس سے میری نماز ٹوٹ رہی تھی، الحمدللہ وہ سیکھنے کی وجہ سے میں درست نماز اور درست قرآن پڑھنے میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گیا ہوں. اور قرآن پاک کے فضائل اپنی جگہ ہیں. ملیں گے کسے؟ جو درست قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے میں کامیاب ہو جائے گا. ورنہ غلط پڑھنے والے کے لیے وہ عیدیں ہیں حدیث مبارکہ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور روایات میں ہے کہ قرآن پڑھنے والا قیامت والے دن آئے گا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ سے جنتی خلا عطا فرما. اللہ عطا فرمائے گا. یہاں بس نہیں ہوئی، قرآن پھر عرض کرا یا اللہ اسی اور عزت عطا فرما، اللہم زدہ، یا اللہ اس میں اضافہ فرما. اللہ پاک اسے کرامت کا تاج عطا فرمائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا میں اس سے راضی ہو گیا. اے بندے قرآن پڑھتا جا، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، جنت کی سیڑھیاں طے کرتا چلا جا، درجات طے کرتا چلا جا. جہاں تیری قرآن پاک مکمل ہو وہی تیری منزل ہوگی. علماء نے لکھا کہ اللہ اس کو ہر درجے کے بدلے نعمت بھی عطا فرماتا جائے گا. یہ ہے قرآن کے فضائل، قرآن پاک کی برکتیں ہیں. قرآن پاک کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، فرمایا النظر فی المصحف عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صرف قرآن پاک کی زیارت کی نا، زیارت، اللہ اس زیارت کی برکت سے اس کی بینائی کو بھی روشن فرما دے گا اور اس کے حافظے کو بھی روشن فرما دے گا. یہ ہیں قرآن پاک کی برکتیں. بعض صورتیں ہیں، صورتوں کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کے اپنے فضائل ہیں. قرآن پاک کی برکت سے جسمانی اور روحانی امراض سے شفا ملتی ہے. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے میں درد ہے. فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں بہت درد ہوتا ہے. تو فرمایا تم بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. قرآن پاک تو ظاہری اور باطنی امراض سے شفا کا ذریعہ ہے. ہم یہی قرآن پاک پڑھتے ہیں نا مردوں کے لیے، یہ ہم پڑھتے ہیں تو روایات میں اللہ اس کی برکت سے قبر سے مردوں سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. قرآن پاک کی برکت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں. اور فرمایا جو
اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی تابعی بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کی، سیکھتا رہا لیکن مکمل نہیں کر پائے، جہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ قبر کے اندر فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے جو اس کو قبر میں آ کے قرآن پاک سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ بروز قیامت جب قبر سے اٹھے گا تو اللہ اس کو حافظ قرآن والا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ فضائل ہیں قرآن پاک، روایات میں موجود ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، بے شمار برکتیں ہیں، لیکن کس کو ملیں گی؟ جو قرآن پاک درست پڑھنے میں کامیاب ہوگا۔ اگر ہم درست نماز میں پڑھ رہے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو مدینہ مدینہ، اگر نماز میں غلط پڑھا اور معنی میں فساد لازم آ گیا، معنی چینج ہو گیا، معنی بدل گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اگر ہم امام ہیں تو ہمارے اوپر مقتدیوں کی نمازوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے، اپنی بھی جب نماز آئے گی تو مقتدیوں کی بھی ساتھ ہی جائے گی، اور اگر نماز کے علاوہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وعید ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، زیارت کرنا ثواب ہے، لیکن قرآن لعنت بھیج رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو درست سیکھا ہی نہیں ہے نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وعید کے مزاج ہم بن رہے۔ تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی، آپ کا شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، الحمدللہ رب العالمین، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، اب تک بیرون ملک اور پاکستان اور بیرون ملک اوورسیز میں جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات ہیں، ان کی تعداد 57,000 سے بھی زائد ہو چکی ہے، جن میں پڑھنے والوں اور والیوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے، اپنا سفر ترقی کا طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اسی مقصد کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی 80 سے زائد ڈپارٹمنٹ میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ آپ کے مدرسۃ المدینہ الحمدللہ قائم کیے گئے ہیں، جن میں بچوں اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 14,000 سے زائد الحمدللہ آپ کے مدرسۃ المدینہ بن چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے۔ اور پڑھنے والوں اور والیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4.5 لاکھ کم و بیش الحمدللہ بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی سعادت سے مشرف ہو رہی ہیں۔ جامعۃ المدینہ 1350 الحمدللہ ہمارے قائم ہو چکے ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر، جہاں عالم دین بنایا جاتا ہے، یہاں کورسز کروائے جاتے ہیں، 3 ٹائم کا فری کھانا بھی دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے۔ اگر ہمارے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے تو ہم نیت کریں اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے، عالم دین بھی بنائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم PhD کروا رہے ہیں، گریجویٹ کروا رہے ہیں، فرسٹ ایئر کروا رہے ہیں، سیکنڈ ایئر کروا رہے ہیں، آپ کروائیے، لیکن دین کا علم بھی تو عطا فرمائیے نا، کہ میرے بچے کو پتا ہو کہ میرے اوپر میرے والدہ کے حقوق کیا ہیں، میرے اوپر پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اچھے برے کی تمیز کا علم دین سیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ اور پھر مجھے پتا چلے گا نا کہ مرنے کے بعد جنازہ میں نے اپنے والد کا مولوی صاحب کو بلا کے پڑھوانا ہے یا میں نے خود پڑھانا ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب کو خود غسل و کفن دینا ہے یا مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے بلا کے ان سے میں سارے کام کرواؤں؟ یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ یہ جب علم دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہاریں آپ کے سامنے دیکھنے میں آئیں گی، بچہ ریسپیکٹ کرے گا۔ الحمدللہ ہم نے آج تک کوئی نیوز پہ کوئی خبر نہیں سنی، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ سنا کہ کوئی عالم دین ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، اس نے مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کی ہو، دیکھا ہی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کوئی مثال نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھے برے کی پہچان کیا ہے۔ جو میں کرنے جا رہا ہوں نا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی اسے عالم دین بنا کے آپ کو واپس کر دیں گے، پوری دنیا میں علم دین کی دھومیں مچائے گا۔ آپ کے جامعات ہیں، آپ کے مدرسے ہیں، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ اسپیشل پرسن بھی بنا دیے ہیں، جہاں گونگے بہرے اندھوں کو بھی الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی عدالتی شعبہ جات میں بھی کام کر رہی ہے، آپ کی دعوت اسلامی فلاحی کاموں میں بھی الحمدللہ پیش ہے۔
اب تک 2 ارب سے زائد جو ہے نا راشن اور کیش کی صورت میں غربا اور مساکین کے اندر تقسیم فرما چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح تھیلیسیمیا اور دیگر جو مریض ہیں، پیشنٹس ہیں، 60,000 سے زائد ان کو بلڈ کی بوتل ڈونیٹ کر چکی ہے، الحمدللہ۔ ابھی بھی مختلف شہروں میں کیمپس لگے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً لگے رہتے ہیں، اور عاشقان رسول اللہ کی رضا کے لیے وہاں بلڈ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اسی طرح فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، جہاں جو ہمارے معذور افراد ہیں جن کی طرف عموماً ہماری توجہ کم ہوتی ہے، تو آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہوئے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر 2 کراچی میں، 1 لاہور، 1 آپ کے فیصل آباد میں بھی بن چکا ہے، مزید الحمدللہ کام جاری ہے۔ اور اسی طرح جہاں سیلاب کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے مکانات زیر آب ہو گئے، زیر زلزلہ ہو گئے، آپ کی دعوت اسلامی نے 1900 سے زائد 1400 سے زائد کلوی اور جزوی طور پہ مکانات بنا کے الحمدللہ ان کو پیش کر دیے۔ اور جنوبی پنجاب، یہ چولستان اور اسی طرح تھر پارکر سندھ کی طرف پانی کی قلت ہے، ہمارے یہاں جہاں پانی دستیاب ہے ویسے وہاں دستیاب نہیں ہے، تو آپ کی دعوت اسلامی نے الحمدللہ پانی کے ہیڈ پیپ وغیرہ 1900 سے زائد لگا کر کو پیش کرتی ہیں۔ یہ فلاحی کاموں میں بھی آپ کی دعوت اسلامی پیش آپ کا مدنی چینل آپ کے پاس ہے، آپ کے یہ شعبہ جات آپ کے پاس ہے، الحمدللہ۔ تو آج کا جو ہمارا اہم ترین دن ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے وہ ٹیلی تھون کا دن چل رہا ہے۔ آپ نے مدنی چینل پہ زیارت کی ہوگی کہ مدنی چینل پہ جو ہماری دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کے اب تک کے جو خدمات ہیں وہ لائیو دکھائی جا رہی ہیں، مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے ہمارے اراکین شورا، ہمارے ذمہ داران الحمدللہ بستے لگا کے تشریف فرما ہے۔ اور ٹیلی تھون، یہ ٹیلی تھون کیا ہے؟ 10,000 کا ایک یونٹ ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی جو میں نے عرض کیا کہ 80 سے زائد ڈپارٹمنٹ میں دین مدین کی خدمت حاصل کر رہی ہے، سعادت حاصل کر رہی ہے، اور 50,000 سے زائد امپلائر کے گھروں کو دعوت اسلامی چلا رہی ہے، جس کے سالانہ ماہانہ اربوں میں اخراجات ہیں۔ ان اخراجات کو خود کفیل کرنے کے لیے، شارٹ فال ختم کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ سالانہ ایک ایونٹ ہوتا ہے، ٹیلی تھون، 10,000 کا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے عاشقان رسول نے اپنا حصہ شامل کیا ہو، جنہوں نے شامل کیا ہے اللہ ان کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ جو اس سعادت سے محروم ہیں، میں آپ کو بھی نیکی کی دعوت پیش کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الجنت دار الاسقیاء، جنت جو ہے وہ خرچ کرنے والوں کا گھر ہے۔ جنت جو سخی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی قریب ہے، وہ رب تعالیٰ کی بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ لوگوں کے بھی نزدیک ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ما ناقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے، اور اللہ ہی دے رہا ہے نا ہمیں مال، جس کو جتنا نوازا ہے، کس نے نوازا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اللہ دے بھی رہا ہے اور خرچ کرنے کا حکم بھی خود ہی فرما رہا ہے، اور جو فرما رہا ہے کہ جو تم نے مجھے میری راہ میں خرچ کیا نا، یہ میرے اوپر قرض ہے، اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا تو فرمایا میرے اوپر قرض ہے، میں تمہیں 700 گنا ڈبل کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ اور اس کے تجربات ہم نے دیکھے۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ آٹا گوندھ رہی تھی، تو آٹا گوندنے کے بعد پڑوسیوں کے گھر سے، وہ اس زمانے میں کیونکہ اس طرح گیس نہیں تھی جیسے اب ہے، تو اس وقت کوئلے اور لکڑیاں وغیرہ کا جو ہے نا انتظام ہو کر کے پھر وہ روٹیوں وغیرہ کا کھانے کا سلسلہ ہوتا تھا۔ ابھی گاؤں میں اس طرح کا سلسلہ ہے، تو وہ ساتھ والے گھر سے کوئلے اور لکڑی وغیرہ لینے گئی تاکہ روٹیاں پکائے، تو پیچھے جب ایک سائل حاضر ہوا، اس نے صدا لگائی، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارا آٹا اٹھا کے اللہ کی راہ میں خراج کر دیا۔ تو زوجہ واپس آئی، دیکھا نظر نہیں آ رہا آٹا کدھر گیا، تو پوچھا کدھر ہے آٹا، تو کہا کہ میں نے وہ فقیر آیا تھا اس کو پیش کر دیا۔ تو زوجہ بھی سمجھدار تھی، اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں بھی ضرورت تھی، تھوڑا ہمارے لیے بھی رکھ لیتے تاکہ ہماری بھوک مٹ جاتی۔ تو یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، تو اسی دوران ایک شخص پکی ہوئی روٹیاں اور گوشت کا سالن لے کے حاضر ہو گیا کہ یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔
یعنی اللہ کی راہ میں کچا آٹا خرچ ہوا تو اللہ نے پکی ہوئی روٹیاں اور گوشت کا سالن ہاتھوں ہاتھ عطا فرما دیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت بھی ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی۔ تو ہمیں اللہ نے جتنا نوازا ہے، اللہ تو دل دیکھتا ہے نا، میرے لاکھ روپے نہیں دیکھ رہا، میرے کروڑ روپے نہیں دیکھ رہا، میرے ہزاروں روپے نہیں دیکھ رہا، اللہ نیت اور اخلاص دیکھ رہا ہے کہ کس نیت اور اخلاص سے میری راہ میں دے رہا ہے۔ اگر ہمارا دینا دعوت اسلامی پر احسان چڑھانے کے لیے تو آپ اللہ کی راہ میں نہ دیں، اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو دل کھول کے خرچ کریں۔ ہم بعض وقت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، راشن دیتے ہیں، نقدی دیتے ہیں، کیش دیتے ہیں، سیلفیاں بھی ساری بن رہی ہوتی، پتہ چلے سیٹھ صاحب نے مدد کی ہے غریبوں کی، پتہ چلے فلاں نے مدد کی ہے، پوسٹر پہ نام چھپ رہے ہوتے ہیں، بینر لگے ہوتے ہیں، فلاں نے اتنوں کو راشن تقسیم کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اگر تو نیت اللہ کی رضا کے لیے، اور پوسٹر پہ آپ نے اس وجہ سے، اس نیت سے لکھوایا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، آپ نے سیلفیاں اس وجہ سے بنائی ہیں کیونکہ آپ نے شہرت، آپ نے تشہیر کرنی ہے نا اس کی، اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، پھر تو آپ کی نیت اچھی ہے۔ اگر آپ کی شہرت اور واہ واہ کی نیت ہے تو پھر آپ کا جو خرچ کیا ہوا سارا رائگاں گیا۔ تو غریب کو خرچ کر کے اس کی عزت کا تماشا نہ بنائیے، دینا ہے تو نیکی کرو، دریا میں ڈال، یا اپنی ہم نیت کو درست کر لیں۔ نیت کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کی ہیں کہ ہم نے کام بھی کرنا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کام نہیں کرنا، نہ عبادت ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے فرمایا ہے، اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک رب کی عبادت کرتے رہو۔ ہم دیکھیں اگر میری ایج کے 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، جتنی بھی ایج ہو گئی ہے، اگر میں نے آج تک اپنی نماز نے درست کی، کاروبار میں نے بہت کر لیا، پیسہ اچھا کما لیا، تو پھر ہم نے دنیا میں آ کر کیا گیا ہے، پتہ نہیں سانسیں کب چلی جائیں، کب ٹوٹ جائیں، میں نے تیاری کی کیا کی ہے۔ قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا جائے گا، عقیدے کے تعلق سے سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا ہم نے سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پیارا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا تو اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھتا رہا، اسی حالت میں دنیا سے چلے گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں امت مصطفیٰ کہلاتا ہوں، ان کی محبت کے دعوے کر رہا ہوں، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ نماز چھوڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کی نا 50 نمازیں تھی، 5 رہ گئی ہیں، 5 پڑھیں گے تو 150 کا ملے گا، کیا ہم 5 بھی پوری پڑھ رہے ہیں؟ اچھا جو پڑھ رہے ہیں ہاں میں جواب ہے، تو کیا میں نے نماز کا درست طریقہ سیکھ لیا؟ اچھا اس سے بھی پہلے کی بات، کیونکہ وضو شرط ہے نا نماز کے لیے، قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا شرط ہے نا، کیا میں نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا؟ وضو کے فرائض مجھے پتہ ہیں؟ اگر نہیں پتہ تو ہم نے کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا فرمایا نا، تو ہم نے تیاری کتنے کی ہے؟ ہم کیا جنازے نہیں پڑھتے جا رہے روزانہ؟ ہمارے کئی عزیز ہمارے ساتھ جو تندرست حالت میں چلے نہیں گئے، ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم 60 سال کی گارنٹی ہے، 70 سال کی ہے؟ نوجوانوں کو ہے کہ میری 70 سال ہوگی میں تب جاؤں گا، یا 100 پلس کر جاؤں گا؟ یا بچوں کو ہے کہ میں جو ہے نا وہ 50 پلس ہو جاؤں گا؟ یا بوڑھوں کو ہے کہ میں اب دوبارہ جوان ہوں گا؟ بس آگے جو ہے نا ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی جانب سے یہ موقع مل رہا ہے، سدھرنے کا موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع مل رہا ہے، توبہ کا موقع مل رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، ہفتہ واری اجتماع کے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہو رہا ہے، اس میں شرکت کریں، الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے 12 دن کے 1 ماہ کے 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کروں، تاکہ میں دنیا میں آیا ہوں، اس میں دنیا میں آ کر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اپنی نماز، اپنا قرآن، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی لین دین سارا کچھ درست کر کے تیاری کے ساتھ دنیا سے جاؤں نا، پھر مزہ ہے نا جانے کا۔ ہم نے ایسے الحمدللہ واقعات کتابوں میں پڑھے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ یہاں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، سجدے میں سر رکھا ہے، روح پرواز کر گئی ہے، بیان کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب، یہ تقریباً 8-9 ماہ پہلے کی بات ہے، لئیے والی سائڈ پہ
بیان کرتے کرتے ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. یہ موت قابل رشک موت ہے. ہم اچھی حالت میں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہوں، تو توبہ کرتے کرتے اللہ کی رضا کے ساتھ ہماری روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے. یہ قابل رشک موت ہے، اللہ کی رضا کی علامت اور سبب ہے یہ. اور ہم غافل ہو کے دنیا سے جائیں، بغیر تیاری کے دنیا سے جائیں. ہمارے پلے کیا ہے؟ آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں گے؟ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کا وجود اور آنکھیں اور سر لے کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ہماری تیاری کچھ نہیں ہے. آج کی اس محفل پاک کی برکت سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے، جو ہمارے اسلامی بھائی ابھی تک مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ نہیں لیا، وہ بھی داخلہ لے کر اپنی نماز بھی درست کریں، اپنے عقائد بھی درست کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں، اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار کے جائیں. آپ کی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نیک بنیں اور نیک بنائیں، نیکی کے راستے پہ چلیں، مسجدیں بھی بنائیں اور مساجد کو آباد بھی کریں. ہم مساجد کو بنانے میں معاون بن رہے ہوتے ہیں کہ لینٹر میری طرف سے، تو سریا میری طرف سے، تو فلاں چیز میری طرف سے. اوکے، لیکن جس مقصد کے لیے مساجد بنائی جا رہی ہیں، کیا اس کام میں بھی ہم شامل ہو رہے ہیں؟ میں اس کو آباد کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ وہی بات ہوگی نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی نہ بن نہ سکے ہم. تو نماز پڑھنے کی اپنے آپ کو عادت بنائے. دل نہیں بھی کرتا تب بھی نماز فرض ہے. دل کے پیچھے چل کے نماز نہیں چھوڑنی. اگر دل نہیں کر رہا نا، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے تو دل کو زبردستی قابو میں لے کر کل سے تہجد کی بھی نیت کریں اور تہجد کا اس کو عادی بنائیں، اشراق و جاش کا اس کو عادی بنائیں، اوابین کا اس کو عادی بنائیں، نفلی نماز کا اس کو عادی بنائیں. اگر فرض روزے رکھ رہے ہیں، دل نہیں کر رہا رکھنے کو، تو اس کو نفلی روزے رکھنے کا عادی بنائیں. دل کو قابو میں ایسے ہی کریں گے، پھر جا کے مزہ آئے گا عبادت کا. اگر قابو میں کر لیا نا، تو آج دل نہیں کر رہا، کل یہی دل آپ کو دھکے دے کے مسجد کی طرف لے کے جائے گا، جاؤ نماز پڑھو جا کے. نمازی بنیں گے بھی اور بنائیں گے بھی. تو ہم نے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کو پریکٹیکل جوائن بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ مالی طور پہ تعاون بھی کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے ٹیلی تھون کے حوالے سے کچھ کلام عرض کیا. تو آپ کو اللہ نے جتنا نوازا، جتنا آپ کو اللہ نے دیا، 1 یونٹ 2 یونٹ 3 یونٹ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریے. میرے دیے ہوئے مال سے کوئی عالم دین بن گئے، کوئی حافظ قرآن بن گیا، کسی بھی نیکی کے کام میں اس کو لگا دیا گیا، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، مجھے قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا. تو اپنے لیے صدقہ جاریہ کے بیج بو کر لگا کر جائیے. کل انشاءاللہ یہی تناور درخت بنیں گے اور انشاءاللہ ہماری قبر کو ٹھنڈا کرتے چلے جائیں گے. اگر ہم نے کنجوسی کی، دیر کی، تو ہو سکتا ہے سعادت سے محروم ہو جائے. تو آپ اسلامی بھائی لازماً اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، خود بھی، اور اگر ہمارے اندر استطاعت اتنی ہے کہ میں پورا یونٹ نہیں دے سکتا، آپ ہاف دے سکتے ہیں، ہاف پیش کر دیجئے، 1000 دے دیجئے، 500 دے دیجئے. لیکن چلیں آپ اتنا دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو نیکی کی دعوت دے کر اس کو دعوت اسلامی میں خرچ کرنے کا ذہن تو دے سکتے ہیں نا. دعوت اسلامی آپ کی ہے نا، مدنی چینل آپ کا ہے نا، سارے شعبے آپ کے ہیں نا. تو آپ 1 یونٹ تو پورا کر کے دعوت اسلامی کو دیجئے. انشاءاللہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا، اور آخرت میں جو ثواب ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے وہاں باقی رہے گا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم آپ زیارت کریں گے ہمارے وہ اسلامی بھائی خوش نصیب جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مدرسۃ المدینہ بالغان سے تکمیل فرمائی اور مدنی قاعدہ مکمل فرمایا. انشاءاللہ الکریم ہم نے سبحان اللہ کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کرنی، اور انشاءاللہ ہم ان کو تحائف پیش کریں گے. ہمارے نگران صاحبان بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی بھی زیارت فرمائیں گے، اور انہی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تکمیل ناظرہ والوں کو ہم تحائف پیش کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان فرمایا ہمارے نگران صاحب نے. ہمارے ڈسٹرکٹ کے نگران مولانا سہیل مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تحصیل نگران محمد علی طاری بھائی تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے بھی عاشقان رسول تشریف لائے. تو ابھی انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی
جو ہے وہ نام لیں گے. جن جن کا بھی نام لیں گے وہ دائیں طرف سے آئیں گے اور اپنی سند وصول کر کے تشریف لے جائیں گے دائیں طرف سے. تو میں ملتمس ہوں ہمارے صوبائی ذمہ دار صاحب کو تشریف لائیں. سہیل بھائی ہمارے تشریف لائیں. ہمارے ڈویژن ذمہ دار شیروز بھائی تشریف لائیں. آپ نے خصوصی وقت عطا فرمایا. جزاک اللہ. بھی خصوصی طور پہ تشریف لائے. ہماری تسلیم کو نوازا ہے اتنے اہم دن میں ماشاءاللہ. عبد الرحمان مدد اسماعیل. تعظیم عبد الرحمان. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. امان اللہ بن فقیر محمد. امان اللہ بن فقیر. امان اللہ بن فقیر حسین. امان اللہ بن فقیر حسین اگر تشریف لائیں تو وہ تشریف لائیں. جلدی ذرا جس کا بھی نام لیا جائے تھوڑا جلدی کیجیے گا. محمد حمزہ بن مقبول. محمد حمزہ بن مقبول. ذیشان علی رشید احمد. ذیشان علی رشید احمد. محمد اظہر محمد طالب. آگے تشریف لائیں. نشان بھی آگے. محمد اظہر بن محمد طالب. جشان جشان چلو ٹھیک. جشان ذیشان پہ تشریف لائیں. ماشاء اللہ. حاجی امان اللہ بھائی. امان اللہ بھائی ماشاء اللہ تشریف لائیں. محمد اظہر بن محمد طالب تشریف لائیں. السلام. محمد حسنین بن محمد تبسم تشریف لائیں. محمد حسنین بن محمد تبسم. محمد عرفان بن محمد صادق. محمد عرفان بن محمد صادق. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ السلام. ٹھیک. السلام. اظہر محمد عرفان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ران صاحب تشریف لائیں. ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاء اللہ. ہمارے تحصیل شکرگڑھ کے نگران محمد امین اطاری صاحب تشریف لائیں وہ بھی نوازیں. محمد عدنان بن محمد سلطان. محمد عدنان بن محمد سلطان تشریف لائیں. احمد ارباز بن فیاض احمد. احمد ارباز بن فیاض احمد. محمد جبران سفارش علی. محمد جبران سفارش علی وہ تشریف لائیں. محمد صابر نعمت علی. محمد صابر بن نعمت علی وہ تشریف لائیں. احمد رضا بن محمد صدیق. احمد رضا بن محمد صدیق وہ تشریف لائیں. یہ چند نام بھائی نہیں آئے یہ آپ کو. محمد عبد الرحمان بن محمد سلیم. محمد عبد الرحمان بن محمد سلیم. ہاں جو نہیں آ سکے انشاءاللہ ان کی مارکیٹ میں ترکیب ان کو انشاءاللہ وہاں پہ سندے پیش کر دیں گے. محمد عبد الرحمان بن محمد سلیم. عبد الرحمان. محمد وسیم بن محمد سلیم. محمد وسیم بن محمد سلیم. محمد طیب بن محمد جمیل. محمد آصف بن مختار احمد. آج کیا نام ہے؟ جی وسیم. جی وسیم آگے چلو. طیب. ماشاء اللہ جی. ہمارے آصف بھائی نونار سے ماشاء اللہ جی کیا بات ہے.